امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، یان اوڈا۔ سیوگی ارسوئے ایک مشہور ٹی وی پریزنٹر جس کا کریئر زوال کا شکار ہے، اچانک ملک کے معروف تاجروں میں سے ایک فکرت اللہ بے سے شادی کر لیتی ہے۔ اس غیر متوقع شادی نے سب کو چونکا دیا ہے۔ سیوگی اور فکرت دونوں کی ماضی میں ناخوشگوار شادیاں ہوئی ہیں۔ وہ اب اپنے دوسرے مواقع کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ آسان نہیں ہوگا۔ ان کی شادی کا مطلب ہے کہ ان کے بہت مختلف خاندان اکٹھے ہوں گے۔ ان دو بالکل مختلف خاندانوں کا ایک ہی چھت کے نیچے رہنے سے سیوگی اور فکرت کی توقع سے کہیں زیادہ بڑے مسائل پیدا ہوں گے، جس سے خاندان کے تمام افراد، خاص طور پر ان کے بچوں ٹائلن اور شیلیلے کی زندگی بدل جائے گی، جو مجبور ہیں ملحقہ کمروں میں رہنے کے لیے۔ نمبر 7، ہائیڈ می۔ میتے اور ناز، جو امیر اور بااثر گھرانوں میں پیدا ہوئے، اپنے بچپن میں کیے گئے ایک وعدے کے پابند ہیں۔ یہ وعدہ ایک المناک واقعے سے ہوا ہے جہاں ناز کی بے گناہی پر سمجھوتا کیا گیا تھا اور میتے کے خاندان نے غیر متزلزل حمایت کی پیشکش کی۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، ان کا رشتہ گرما گرم دلائل اور پرجوش مصالحت کا رولر کوسٹر بن جاتا ہے۔ میتے بچپن کے وعدے کو نبھانے کے لیے پرعزم ہے، ناز سے شادی کرنے کے لیے بیرون ملک تعلیم حاصل کر کے واپس آتا ہے، تاہم قسمت اس وقت مداخلت کرتی ہے جب وہ ناز کی وفادار نوکر انجیلا کے ساتھ راستے عبور کرتا ہے۔ انجیلا، جس نے ایک پریشان حال ماضی کے بعد ناز کے گھر میں ایک خاندان پایا ہے، حادثاتی طور پر منظر عام پر آنے والے ڈرامے میں ایک اہم شخصیت بن جاتی ہے۔ نمبر 6، مائی ونڈرفل لائف۔ دبئی کی چمکتی ہوئی آسمانی لکیروں سے لے کر میامی کے دھوپ میں بھیگے ساحلوں تک، مائی ونڈرفل لائف شبنم کے سفر کی پیروی کرتی ہے، ایک مخالف ہیروئن جو مشکلات سے پیدا ہوئی، جو معاشرے کی سیڑھی کی چوٹی تک اپنے پنجے گاڑتی ہے۔ شبنم ایک اسکالرشپ والی بچی تھی جو ایک ایلیٹ اسکول میں پڑھتی تھی، جہاں اسے امیر طلباء کے والدین اور یہاں تک کہ اس کے کچھ اساتذہ نے تنگ کیا تھا۔ اس کے دماغ کے باوجود کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے ان کی سطح پر پہنچائے گی، لیکن پلاسٹک سرجری اور اٹل خواہش کے ساتھ شبنم نے حتمی انعام حاصل کیا، اونور نامی ایک امیر شوہر۔ نمبر 5، لانڈری باکس۔ ہر امیر محلے کے لیے غریب عورتوں کی فوج ہوتی ہے جو اسے چلاتی رہتی ہے۔ یہ تمام صفائی کرنے والے، دیکھ بھال کرنے والے اور گھریلو مدد ایک ہی اصول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں کہ وہ پوشیدہ رہیں گے۔ فرنیچر کے ٹکڑوں کی طرح وہ ایک فنکشن کی خدمت کے لیے موجود ہیں اور بس کسی اور کے خاندان کے لیے سارا دن کام کرنے کے بعد ہی وہ اپنے گھر جا سکتے ہیں اور اپنے خوابوں اور خواہشات کے مطابق حقیقی لوگوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ لانڈری باکس ایک ایسی ہی لچکدار خواتین کے گروپ کی کہانی ہے جن کی زندگیاں دوسروں کے چھوڑی ہوئی گندگی کو صاف کرنے میں گزرتی ہیں۔ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ان خواتین میں سے ایک، مریم، ایک گھر میں کام کرتے ہوئے المناک طور پر اپنی موت کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ نمبر 4، اینادر لو۔ اینادر لو مشہور اینکر پرسن کینان اور امبیشیس پروسیکیوٹر لیلا کی طاقتور کہانی سناتی ہے، جو قتل کی تفتیش کے دوران راہیں عبور کرتے ہیں اور اصرار، تناؤ اور جذبے سے بھرے رشتے میں جڑ جاتے ہیں۔ جیسے جیسے ماضی سے مبہم انکشافات سامنے آتے ہیں، ان کا سامنا چونکا دینے والی سچائیوں سے ہوتا ہے جو انہیں ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں۔ سیریل کلر کیس کینان کی کوریج کی بدولت سرخیوں میں آتا ہے، جو لیلا کی طرح قاتل کے تعاقب میں جاتا ہے۔ جیسے جیسے تفتیش گہری ہوتی جاتی ہے، لیلا کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کیس ان کے خاندان میں طویل عرصے سے چھپے ہوئے تاریک واقعات سے جڑا ہوا ہے جو ان سب کو پریشان کرنے کے لیے واپس آئے گا۔ نمبر 3، وائلڈ۔ وائلڈ علی کے شاندار سفر کی پیروی کرتی ہے جسے لڑکپن میں اغوا کر لیا گیا تھا
اور اسے اغوا کرنے والے گروپ کے لیے کام کرنا ختم کر دیا تھا۔ کئی سالوں کی مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد علی نے اپنا نام یمان رکھ لیا اور اپنے 3 دوستوں کے ساتھ مل کر ایک نئی بہتر زندگی گزارنے کے لیے اپنے اغوا کاروں سے بچ نکلا۔ اس نئے خاندان کے لیے چیزیں آسان نہیں ہیں، لیکن وہ سخت محنت کرتے ہیں اور اپنے تاریک ماضی کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ ان سب کے ذریعے یمان کسی نہ کسی طرح اپنی روح کو پاکیزہ رکھنے کا انتظام کرتا ہے اور کبھی بھی اپنے ارد گرد چھائے ہوئے اندھیرے کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ معاملات اس وقت پیچیدہ ہو جاتے ہیں جب یمان شہر کے امیر علاقے کی ایک خوبصورت لڑکی رویا سے ملتا ہے۔ نمبر 2، سفائر۔ سیریز کا مرکز گل سوئے خاندان پر ہے، جو کیپاڈوشیا کے سب سے نمایاں خاندانوں میں سے ایک ہے، جس کی انتہائی قابل احترام زندگی ایک غیر متوقع سانحے کے بعد تباہ ہو جاتی ہے۔ امریکہ سے اپنے بڑے بیٹے آتش کی واپسی پر گل سوئے کافی عرصے کے بعد دوبارہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ آتش، جس نے کم عمری میں ایک ٹریفک حادثے میں اپنے والد کو کھو دیا، اپنے دادا عمر کی زبردست اتھارٹی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کرتے ہوئے گھر چھوڑ دیتا ہے۔ اپنی والدہ گلفیم کی درخواست پر وہ اپنے دادا کے قائم کردہ خاندانی کاروبار کو سنبھالنے اور بڑھانے میں اپنے بھائیوں یمان اور اوکان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کئی سالوں کے بعد گھر واپس آیا ہے۔ نمبر 1، ریڈ برڈز۔ ریڈ برڈز مریم کی دل خراش کہانی سناتا ہے، جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیخ کے پوتے کی دلہن جیسا انجام بھگتنے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے۔ اس کی بھابھی کی رہنمائی میں، جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے، انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہیں فرقے کے طاقتور چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے۔ ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے مریم کو پہلے سیکولر سائیکیٹرسٹ لیونٹ کے گھر میں دیکھ بھال کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا ہوگا، جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے۔ ان کے متصادم مذہبی اور ترقی پسند عقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرا ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناخت سامنے آتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔